بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں بنت صداقت آپ کو خوش آمدید کہتی ہے۔ معاہدہ حدیبیہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر اطمینان ہو گیا کہ اب کچھ عرصے تک مشرکین مکہ کی جانب سے کسی قسم کا کوئی خطرہ لاحق نہیں، تو آپ علیہ السلام نے اب مدینہ منورہ کی اطراف میں واقع ان سازشی قبائل کی جانب اپنی توجہ مرکوز فرمائی جو آئے دن مدینہ منورہ کا سکون برباد کرنے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بناتے رہتے تھے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خیبر کا رخ کیا۔ خیبر شہر میں کئی بلند ٹیلے اور پہاڑ تھے اور یہ خالصتاً یہودی بستی تھی، اور ان یہودیوں نے خیبر میں بے شمار قلعے تعمیر کر رکھے تھے۔ خیبر مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے تقریباً 1600 جانے سار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو کہ اس وقت عشوب چشم کے مرض میں مبتلا تھے، وہ بھی اس لشکر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ لشکر اسلام نے سب سے پہلے خیبر کے قلعہ نعم پر حملہ کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں لشکر اسلام کے ایک گروہ نے قلعہ نعم پر حملہ کر دیا۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اور ان کے بھائی حضرت محمود بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے نہایت دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا اور بالآخر جام شہادت نوش فرمائی۔ قلعہ نعم کے بعد لشکر اسلام نے اپنی پیش قدمی جاری رکھی، یہاں تک کہ قلعہ قموس کے علاوہ خیبر کے تمام قلعے فتح کر لیے۔ قلعہ قموس کا شمار خیبر کے سب سے مضبوط قلعوں میں ہوتا تھا اور اس قلعے میں یہودیوں کا سردار مرحب رہتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کو حکم دیا کہ وہ قلعہ قموس کا محاصرہ کر لیں۔ لشکر اسلام نے قلعہ قموس کا محاصرہ کرنے کے بعد اس پر کئی حملے کیے، لیکن فتح نصیب نہ ہوئی اور انہیں یہودیوں کی جانب سے بھی سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کئی روز کے محاصرے اور بڑے حملوں کے باوجود قلعہ فتح نہیں ہو رہا، تو آپ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ کل میں علم اس شخص کو عطا کروں گا جسے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اس شخص کے ہاتھوں قلعہ فتح فرمائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ علم اسے عطا ہو۔ اگلے روز جمعہ تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز کی ادائیگی کے بعد دریافت کیا کہ علی رضی اللہ عنہ اس وقت کہاں ہیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ جو کہ ابھی تک عشوب چشم کے مرض میں مبتلا تھے، اسی وجہ سے جنگ میں عملی طور پر حصہ بھی نہیں لے سکے تھے، انہیں بلایا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، علی رضی اللہ عنہ کیسے ہو؟ آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں دکھتی ہیں اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی رضی اللہ عنہ میرے نزدیک آ جاؤ۔ آپ رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکالا اور اسے آپ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں پر لگایا، جس سے آپ رضی اللہ عنہ کی تکلیف جاتی رہی اور ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا آپ رضی اللہ عنہ کو عطا کرتے ہوئے ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن لگانے کے بعد مجھے کبھی آنکھوں میں کوئی بیماری نہ ہوئی، بلکہ میری آنکھیں پہلے سے زیادہ روشن ہو گئیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ لشکر اسلام کے ہمراہ قلعہ قموس کے دروازے پر پہنچے اور جھنڈا دروازے کے پاس گاڑ دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ پھر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، جسے انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس دوران
ایک یہودی نے قلعہ کی چھت سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب ہوں۔ اس یہودی نے جب آپ رضی اللہ عنہ کا نام سنا تو کانپ اٹھا اور کہنے لگا، تو رات کی قسم، یہ شخص قلعہ فتح کیے بغیر ہرگز نہیں جائے گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے قلعہ قموس پر حملہ کیا تو یہودیوں کے سردار مرحب کا بھائی حارث کئی یہودیوں کے ہمراہ مقابلے کے لیے نکلا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا اور لشکر اسلام نے باقی کے تمام یہودیوں کو جہنم واصل کر دیا۔ مرحب کو جب اپنے بھائی کے قتل کی خبر ہوئی تو وہ غیظ و غضب کے عالم میں ایک لشکر کے ہمراہ قلعہ قموس سے باہر نکلا اور آواز بلند کہنے لگا، خیبر مجھے جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، سطح پوش ہوں، بہادر اور تجربہ کار ہوں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا، میں وہ ہوں، میری ماں نے میرا نام شیر رکھا تھا اور میں دشمنوں کو نہایت تیزی سے قتل کرتا ہوں۔ مرحب نے جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا کلام سنا تو غصے میں اس نے تلوار کا وار کیا، جسے آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار سے روک لیا اور اس پر جوابی وار کیا اور ایک ہی وار میں اس کا سر قلم کر دیا۔ مرحب کی لاش گرتے ہی لشکر اسلام نے یہودی لشکر پر حملہ کر دیا، جس سے بے شمار یہودی مارے گئے اور باقی جو بچ گئے وہ قلعہ کے اندر بھاگ گئے اور قلعہ کا دروازہ بند کر لیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے قلعہ کا بھاری بھرکم دروازہ اکھاڑ پھینکا اور لشکر اسلام قلعہ قموس میں داخل ہو گیا۔ یہودیوں نے شخصیت تسلیم کرتے ہوئے امان طلب کی اور آئندہ سے بد عہدی کرنے سے توبہ کر لی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیہ کی شرط پر ان سے صلح کر لی۔